بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے اور وہ بادشاہ کیسے بنے؟ ناظرین، اللہ تعالی نے لوگوں کو کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے دلدل سے نکالنے کے لیے مختلف زمانے میں اپنے مقرب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا، جو لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، شرک سے روکتے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دیتے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعیدیں سناتے۔ انبیاء کرام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرے موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع انہی شخصیات میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھیں۔ یہودا کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالی نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا۔ وہ خدا کے پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم و بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی۔ پہلے 7 سال تک ان کا دارالحکومت ہبرون تھا، پھر یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دیگر ممالک تک وسیع ہو گیا تھا۔ تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانے حکومت کو ملکی فتوحات اور حسن انتظامات کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا ہے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی جابر، قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ طالوت کی لشکر والے اس کی قوت و جسامت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں سے یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوفن لے کر صفوں سے آگے بڑھے۔ جیوں ہی آپ کی نظر جالوت پر پڑی، آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوفن میں رکھا اور بسم اللہ کہہ کر تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور سر پر لگے اور اس کے بھیجے کو فاش فاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔
اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ قریب 40 سال کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرائض حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے: وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ ذرا سوچئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور نہایت ہی مفلس اور غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مرتبے و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرمایا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ دیکھیے کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو کمسن اور بیمار بھی تھے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے۔ طالوت دبگاری یعنی چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زرہیں بنانے کے پیشے کو اپنا لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحے میں رائی کو پہاڑ اور ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ دبگاری ہو یا لوہاری، جائز ہے۔ یہ انبیاء و مرسلین کا مقدس طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق حاصل کرنے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔